بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤدبانہ اسلام، پیار بھرا اسلام قبول فرمائیں۔ آپ کے لیے بھی، آپ کے تمام عزیز و اقرب دوست احباب کے لیے بھی، جو حاضر ہیں وہ بھی، جو نہیں حاضر ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اس پاک محفل کا اللہ کے فضل کرم توفیق سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ جس طرح میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھوں تو خالی سانس لیں اور قلب پہ اللہ کا نام جو ہے اپنے خیال میں لائیں، جیسے اللہ وہاں لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شہرک سے بھی قریب ہوں، آپ کے گمان سے بھی آپ کے زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کیفیت میں بیٹھیں، خالی سانس لیں تو دھیان اپنے روح کی طرف، قلب کی طرف چلا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ باطن میں بندے کا دھیان ہو جاتا ہے۔ یہاں ہماری روح موجود ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اور روح نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ ایک کیفیت موجود ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے نور کی، اللہ کی زیارت کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ چونکہ جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے ہماری روحوں کو ایک نفس کا پردہ دے دیا۔ وہ پردہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ظاہر کی کیفیت ہے جس میں ہم ظاہری زندگی گزارتے ہیں، اور اس نفس میں شیطان موجود ہے، اس کو دخل اندازی کی اجازت ہے۔ اس لیے ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اپنے خیالات، اپنی ضرورتیں، اپنے لالچ، سب یہ چلتے ہیں۔ لیکن چونکہ جس کو ضمیر کہتے ہیں، روح کے اندر اللہ کی ایک آواز، اللہ کا ایک تعلق موجود ہے، تو وہاں سے ہمیں وارننگ ملتی رہتی ہے۔ یہ جو محفلیں ہیں، ذکر اذکار ہے، محنت ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو زنگ ہمارے قلبوں پہ چڑھ جاتا ہے، دنیاوی نفس کا رنگ، یہ اتر جائے، یہ زنگ اترے، تو پھر ہم اللہ کے ساتھ یکسوئی اختیار کریں۔ اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ جو بھی آپ کی نیت ہوگی اسی کا پھل آپ کو ملے گا۔ پہلی حدیث مبارک جو آپ نے بیان کی وہ یہی تھی کہ انما الاعمال بالنیت، نیت جو ہے اسی کا پھل ہے۔ اب نیت اگر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ یعنی یہاں تک فرمایا کہ ہر چیز میرے سپرد کر دو۔ یہی سرکار دو علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ آپ کے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، کاروبار، زندگی، یہ اللہ کے لیے گزاریں، تو پھر ہمارے ہر کام میں برکت بھی آ جائے گی، اور اللہ فرماتے ہیں ایک قدم پڑھو تو 10 قدم بڑھتا ہوں۔ تو یہ کیفیت بن جاتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان محفلوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بیٹھیں، محنت کریں، اور پھر اس محنت کو آگے اپنے اپنے طور پہ جاری بھی رکھیں۔ اس لیے آپ کو میں بلاتا بھی ہوں، دروشی بھی پڑھتے ہیں، باطنی ذکر بھی کرتے ہیں، وہ تھوڑی یاد دہانی ہم سب کو ہو جاتی ہے کہ جو غفلت ہماری ہے دور ہو جائے، تو اس کی کوشش جاری رکھیں۔ اب میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کر لیں اور پھر خالی سانس لیں۔ جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو میں آگے پڑھنا شروع کر دوں گا، پھر میرے ساتھ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر جیسے وہ ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ کو موقع دیا جاتا ہے پڑھنے کا درود شریف، درود خضری ہم اکثر پڑھتے ہیں۔ کوئی نئے بہن بھائی ہوں یا یہ درود شریف نہیں یاد ہو، کوئی بھی درود شریف وہ اپنے طور پہ، جب کہا جائے نا اپنے طور پہ پڑھیں، تو کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی بندش نہیں ہے اس میں۔ لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا درود شریف ہے درود خضری، اس لیے ہم اسی کو پڑھتے ہیں، جیسے مرشد نے سبق دیا اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کریں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لانے کی کوشش کریں۔
اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمعک لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو وأهله جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو وأهله جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو وأهله جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو وأهله جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو وأهله حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ. یہ درود خضریہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے، آپ سب نے اپنے طور پہ اس کو پڑھنا ہے. ہر دفعہ درود شریف سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے. وہ تسبیح دیکھو وہاں پڑھی ہے. دس منٹ آپ کو دے رہا ہوں. 10 منٹ جتنا پڑھ سکتے پڑھیں. کوشش کریں 125 دفعہ، اس سے بھی زیادہ محنت کریں. جتنا محنت ہے اتنا انشاءاللہ فائدہ بھی زیادہ ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ.
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد 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 یا اللہ یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا کریم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ المدد 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 یا اللہ یا مجید المدد المدد المدد
یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا نصیر یا کریم المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا نصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا نصیر المدد المدد المدد۔ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حقا پڑھیں جناب اس ضروری شریف کو اپنے طور پہ 125 دفعہ کوشش کریں، اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ 10 منٹ آپ کو دیتا ہوں، 10 منٹ میں جتنا پڑھ سکتے ہیں کوشش کر کے پڑھیں۔ بکا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ اب میں ختم شریف پڑھتا ہوں، میرا ساتھ دیں، بعد میں کلمہ شریف کا ذکر کریں گے، پھر باطنی ذکر ہم کریں گے سب، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شجاع شریف ہوگا، پھر کوئی خط سرکار علی کا آپ کو سناتے ہیں، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ اب جی باطنی ذکر ہم نے کرنا ہے، جیسے میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، شروع میں ابتدا میں بھی بتایا کہ آنکھیں بند رکھیں، اپنے قلب پہ دھیان رکھیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ رکھیں اور اس کیفیت میں بیٹھیں کہ مرشد کا تعلق آپ سے ہے، پیچھے یعنی ایک توجہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ تعلق کیا ہے؟ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے ہم سب پہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ جب میں نے دنیا بنانا چاہی تو میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ تو رحمان الرحیم ہے۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ظاہر کیا تو ایک بات سمجھائی کہ اب یہ رحمت تا قیامت قائم رہے گی۔ پہلے ایسے تھا کہ نبی آتے تھے، ان کی قومیں ساتھ نہیں دیتی تھی، وہ قومیں تباہ کر دی جاتی تھی، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں سب کا ذکر ہے، سمود ہے، عاد ہے، بہت کتنی قومیں دیکھیں، اور جن قوموں پہ لعنت بھیجی ان میں یہودی ہیں، یہ ان کا سب کا ذکر ہے کہ ان کو لعنت ہی رہے گی قیامت تک، یعنی ہر جگہ یہ مار ہی کھاتے رہیں گے، عروج حاصل کریں گے مار کھائیں گے، عروج حاصل کریں گے مار کھائیں گے، ایسے ہی ہو رہا ہے تاریخ میں۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے آپ نے رحمت للعالمین بنایا، مخلوق جو ہے تیری ہے، ان کو اس طرح کی سزائیں نہ دینا جو پہلی قوموں کو دی گئی تھی، یعنی تباہ نہ کرنا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نہیں میں تباہ نہیں کروں گا کسی کو، ہاں سزائیں ان کو آتی رہیں گی دنیا میں، خود وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، جیسے جب جنگیں دیکھیں ہم لڑ لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یہ سب اس کا حصہ ہی ہے، تو یہاں قیامت ایسے ہی رہنا ہے۔ دراصل رحمت کا دروازہ اللہ نے ظاہر کر دیا، کھول دیا، اور ایک چھاپ لگا دی کہ اب آپ کی ذات مبارک کے طفیل یہ جو رحمت ہے یہ خاص موجود رہے گی، اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہم اس رحمت کے سائے میں ہیں۔ یہ جو باطنی ذکر ہے دراصل اس رحمت کے اس سائے کو اپنے اوپر مستقلاً قائم کرنے کا راستہ ہے۔ اولیاء کرام یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تمام انبیاء کرام کے قلب جو ہیں اللہ کے نور سے منور تھے، وہ سب نور جو ہے اس کا جو مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب روحوں کو پیدا کیا اس سے پہلے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا، پھر میری روح میں سے تمام ارواح کو پیدا کیا۔ ان ارواح کا اپنی منزل تھی، انبیاء کرام کی ارواح جو نبیوں کی شکل میں آئیں، پھر عام انسان آئے، کچھ اچھے برے ہر طرح کے، تا قیامت یہ جاری رہیں گے۔ لیکن جو رحمت جہاں سے اللہ نے رحمت کو جاری کیا اس کو سب سے آخر پہ ظاہر کیا اور کہا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی شریعت بھی قائم رہے گی، آپ کی طریقت بھی قائم رہے گی، آپ کا راستہ بھی قائم رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 72 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو میرے راستے پہ ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے کسی فرقے کو اٹھا لیں، ایک بات کہیں گے ہم صحیح ہیں باقی غلط ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اللہ والے جو ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے دل کی کتاب پڑھتے ہیں،
اپنی منزل طے کرتے ہیں، اصل بات تو اللہ کو پتہ ہے، چونکہ ان کا ایک راز ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ظاہر کریں تو ایسے اولیاء کرام کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا راز دیا، ان کی اس وقت ڈیتھ ہو گئی، ایسا ہوا، ایسا بہت سی مثالیں ہیں تاریخ میں آتی ہیں۔ تو وہ راز جب مل جاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت باہر نہیں رہتی نا، اصل مل گیا تو پھر باقی تو کچھ رہا ہی نہیں، باقی تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ایک کیفیت موجود ہے، وہ کیفیت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری دلچسپی اللہ کی ذات میں پیدا ہوتی ہے، باقی ہماری جتنی دلچسپی ہیں اس دلچسپی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، دراصل طبیعت میں وہ بے چین رہتا ہے بندہ، پھر عبادت کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کو راستہ دیتا ہے، آہستہ آہستہ کیفیت بدلتی ہے۔ جتنا وہ زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، عبادت سے مراد ہے اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے محنت کرنا، ظاہری ہو باطنی ہو، جو بھی عبادت کرے وہ، تو پھر اللہ اس کی دلچسپی اپنے اندر بڑھا دیتا ہے۔ دلچسپی بڑھتی ہے تو پھر ایک انس پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، دلچسپی سے آگے انس ہوتا ہے، انس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر انس کی کیفیت جو آہستہ آہستہ ایک محبت کی شکل میں بدلتی ہے، اور وہ بے چینی بڑھنے لگ جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ عشق کی کیفیت میں بدل جاتی ہے، اور پھر جب اس کو انعام یافتہ کرتا ہے تو پھر سلطان باہوز نے کہا نا کہ اندر ہو تے باہر ہو کتھے رب ڈڈیندا ہو، چاروں طبق دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، یعنی پھر وہ کیفیت ایسی بن جاتی ہے اندر، لیکن وہ راز اسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ باہر دیتا کسی کو نہیں ہے، راہبری کرتا ہے سب کی، جتنی جس کی ضرورت ہو، تلقین بھی کرتا ہے، راہبری بھی کرتا ہے، لیکن کتنے لوگ اس پہ چلتے ہیں، اصل یہ بات ہوتی ہے، اسی کو دیکھنا ہوتا ہے، اسی کے لیے یہ محنت کرائی جاتی ہے، اسی کے لیے یہ 10-15 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ سبق گھر میں پڑھنے کے لیے دیا بھی ہوا ہے، اس پہ محنت جاری رکھیں۔ تو اب آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ جن کو میں نے باطنی ذکر دیا ہے اللہ ہو کا، وہ سانس کے ساتھ ایسے کریں کہ سانس اندر جائے تو اللہ، یعنی سانس کے ساتھ کہیں، باہر آئے تو ہو، یعنی سانس کا جو پاس انفاس ہے، اندر جانا اور باہر آنا، یہ اللہ کی ذات کے لیے ہو جائے، تو اس کو قائم کریں اپنے اندر۔ جن کو یہ ذکر نہیں ملا وہ یہ ذکر کریں یا رحمانوں کا یا رحیموں کا، یا جن کو کوئی اور بسم اللہ دیا اس کی کوشش کریں، وہ ایسے کہ اندر جب سانس جائے تو یا کہیں، باہر آئے تو رحمانوں کہیں، اندر کہیں یا تو یا رحیموں کہیں، یعنی جس کو جو سبق ملا ہے۔ بہت سے دوستوں کو یہ باطنی ذکر میں نے نہیں دیا ہوا، تلق والوں کو، نئے لوگوں کو تو نہیں دیا ہوا، ان کو بسم اللہ الرحمن کا ورد دیا ہے۔ تو آسانی کے لیے یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی ذات کی صفات ہیں، وہ یہ بسم اللہ الرحمن میں موجود ہیں، اور بسم اللہ جو ہے یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ سلطان باہو صاحب نے فرمایا کہ اتنا بھاری ہے کہ بندے سے اٹھایا نہیں جاتا، اس لیے اللہ نے کہا نا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو تو پھر کام کرو، برکت اس میں آ جائے گی، تو اس کی رحمانیت پھر بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب جن کے پاس یہ ذکر نہیں وہ اس کو ایسے پڑھیں کہ سانس اندر جائے تو یا کہیں، یا آہستہ سے باہر آئے تو رحمان، زبان تھوڑی سی ہلائیں اس کے ساتھ، لیکن اتنا اونچا نہ پڑھیں کہ ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو وہ ڈسٹرب ہو، اور جو سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ اندر کی آواز سننی ہے، یہ باہر کا تو نغمہ ہی نہیں ہے، یہ تو باطن کا نغمہ ہے، یہ تو باطن کا نغمہ ہے دوستو، باطن کا نغمہ ہے۔ میرے پیر و مرشد ایک جگہ بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے ان کے پاس، اور کون تھے؟ قوال تھے، وہ گاؤں میں آئے ہوئے تھے، انہیں پتہ چلا کہ اتنی ہستی کوئی آئی ہے تو ان کو ملنے چلے گئے۔ اب وہ چونکہ قوال تھے تو آپ پیار سے ملے تو انہوں نے کہا حضور آپ اجازت دیں تو ہم کو کلام پیش کریں، یعنی آپ کو کوئی سنائے قوالی۔ آپ نے کہا ہاں ہاں ہاں، اچھا یہ بتائیں کیا پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا ایسے۔ آپ نے کہا دوستو میں قلب کے ساز سے رب کا راگ سنتا ہوں، یہ کہا کہ مجھے ان قوالیوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے قلب کی کیفیت یہ ہے، اس کا راگ یہاں موجود ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے اللہ کا یہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہر جاندار نے اپنی تسبیح اٹھا رکھی ہے،
یہ چند پرند، یہ پرند، یہ آپ کے پودے، ہر چیز، درخت، سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ذکر ہے۔ انسان کو اللہ نے افضل ذکر دیا اپنا، اللہ ہو کا ذکر ہے، اور یہ سب کا نہیں ہے، نبیوں کی نماز ہے۔ اس کو جب آگے دیا جاتا ہے تو اس پہ محنت کی جاتی ہے، تو اس پہ محنت کریں۔ وہ جیسے کہ سانس اندر جائے تو جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ باہر آئے تو ہو پڑھنا ہے، ہو نہیں پڑھتے اس میں۔ اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں بھی تھوڑا سا جو کرے ہوئے ہیں تو ہو کہہ دیتے ہیں اکثر، تو محنت کریں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ اب آنکھیں باندھی، اپنے قلب پہ دھیان، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، اور آپ خالی سانس لے کے اپنے قلب کے اوپر اللہ کا نام جمائیں، مرشد کو ساتھ رکھیں۔ پھر میں اللہ اکبر کہوں تو اپنا ذکر شروع کر لیں۔ ذکر کے دوران پھر میں جب اللہ اکبر کہوں تو میں کہوں گا مراقبہ کریں۔ مراقبے میں کوشش کریں ذکر کی آواز آپ کو آتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے۔ مراقبے سے مراد ہے اللہ کی طرف سے کسی انعام کا، اشارے کا انتظار کرنا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 منٹ جو آپ نے ذکر کیا ہے، آپ نے اندر آپ کی کیفیت کیا بنی، آپ کی یکسوئی اللہ سے قائم ہوئی ہے کہ نہیں۔ بلکہ نماز سے پہلے بھی اگر 4 5 منٹ آپ یہ محنت کر لیں تو آپ کی نماز جو ہے اس میں یکسوئی از خود آ جاتی ہے، کیونکہ پھر دھیان اللہ کی طرف ہو جائے۔ ورنہ تو یہ نا، ہم اٹھتے ہیں، وضو کیا، ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں، جا کے شروع کیا، جو دماغ میں چیز ہے، جو اخبار میں دیکھی دوسرے، وہ دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ شیطان تو اس وقت پورا حملہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ سجدے بھی ہم کر لیتے ہیں، نماز رٹی ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ تو رحیم اور کریم ہے نا، قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، اس کی جو اصل تعلق ہے اللہ سے، وہ پھر محنت سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ محنت کا راستہ ہے، محنت کریں۔ یہ ابھی جو میں 10 15 منٹ آپ کو ذکر کراؤں گا، پھر اس ذکر کو آپ کوشش کریں گھر میں بھی اس کو ٹائم دیں، صبح دوپہر شام، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے۔ چلیں آنکھیں بند، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، خالی سانس لیں۔ جب میں اللہ اکبر کہوں تو ذکر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کریں۔ اللہ اکبر، اپنا اپنا ذکر شروع کریں۔
اللہ اکبر مراقبہ کریں. اللہ اکبر اپنا اپنا ذکر شروع کر. پڑھیے درود شریف کلمہ شریف میرے ساتھ تو ختم کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ شاہ صاحب شجرہ شریف پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھیں بھی سنیں بھی ساتھ ساتھ. جو شجرہ پڑھا جائے ساتھ ساتھ منہ میں دہراتے بھی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھ حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار عیسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے.
قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہوئے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پور صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندائے مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیے اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرا ترتوسیہ کے واسطے۔ حسنت دنیا وعقبہ آتنا یا ربنا، شیخ خنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پرچ کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یارب موم سا کر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب، شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنائے لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیے دل خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ تقیہ کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین دنیا میں ہماری کر حفاظت ہے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہردم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے۔ نور عرفان سے منور کیجیے دل خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زوام پیشوا کے واسطے۔ ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوئیں اولیاء کے واسطے۔
دین و دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ اب سرکار علی کا خط سنیں، محسن صاحب پڑھتے ہیں، دھیان سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مالک ہم سب کو اسے سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 11 اپریل 1938۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا، دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے، فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں، جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے۔ خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو۔ میں جانتا ہوں کہ قرض دار رپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹا، کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا، لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانی پڑی۔ میں ہر بار لکھتا ہوں مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماویں۔ میاں دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو خوشامدانہ طور سے گزارتی ہے۔ تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے، تم سب سے علیحدہ ہو، اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو۔ دیگر احمد آباد، بڑودہ اور برونچ والے دوست تم کو از حد پیار کرتے ہیں۔ الہی اپنا فضل فرما، یا دستگیر اپنی دستگیری فرما، یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما۔ مجھے مہربانی فرما کر جلد جلد خط لکھا کرو، میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے، میرے لکھے ہوئے پر عمل فرماویں۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک، ہم کو اپنی آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آپ پشیماں استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 11 اپریل 1938۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 11 اپریل 1938۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا، دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے، فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں، جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے۔ خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو۔ میں جانتا ہوں کہ قرض دار رپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹا، کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا، لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانی پڑی۔ میں ہر بار لکھتا ہوں مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماویں۔ میاں دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو خوشامدانہ طور سے گزارتی ہے۔ تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے، تم سب سے علیحدہ ہو، اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو۔ دیگر احمد آباد، بڑودہ
اور برونچ والے دوست تم کو ازحد پیار کرتے ہیں۔ الہی فضل فرما، یا دستگیر اپنی دستگیری فرما، یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما۔ مجھے مہربانی فرما کر جلد جلد خط لکھا کرو، میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے، میرے لکھے ہوئے پر عمل فرماویں۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک ہم کو اپنی آزمائی سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آپ پشیماں استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 11 اپریل 1938۔ خط آپ نے سنا، اس میں جو ہم سب کے لیے ہدایت یہی ہے کہ ہم اور ہمارے اہل خانہ کا ایک رخ ہونا چاہیے، یعنی گھر میں بہن بھائی عزیز و اقارب ہوں، بیوی بچے ہوں، تو سب کا ایک راستہ ہونا چاہیے اور ان کو تلقین کرتے رہنا چاہیے تاکہ سب اس پہ عمل کریں۔ آپ اپنا عمل کریں گے تو باقی خود بخود عمل شروع کر دیں گے۔ مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ ہماری جو اب 11 شریف کی محفل ہے ختم غوثیہ، وہ چاند کی 14 تاریخ کو ہوتی ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا اور یہ تاریخ جو 14 چاند کی ہے یہ ہفتے کے روز آئے گی اور 7 جنوری ہوگی اس دن۔ 7 جنوری کو ہفتے کے روز عصر کی نماز ہوگی 3 بجے شام، اس کے ساتھ پھر یہ ختم شریف شروع ہو جائے گا مغرب تک، یعنی 7 جنوری عصر کی نماز 3 بجے اور اس کے بعد ختم شریف، ختم غوثیہ۔ محفل کا آغاز 3:15 کریں گے، 3 بجے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عصر شافی جو ہوتی ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے کافی، تو عصر پڑھ کے پھر شروع کر لیتے ہیں 3:15 بجے۔ تو مغرب چونکہ یہ دن آج کل تنگ ہے تو اس لیے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم ذرا ارلی کر لیتے ہیں شروع۔ تو 3:15 انشاءاللہ 7 جنوری، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگلی اب جو ہماری یہ درود شریف اور محفل خاص ہے جو آج ہو رہی ہے، یہ 22 جنوری کو ہوگی، اتوار کا روز ہوگا اور اس کو 3:30 بجے ہم شروع کریں گے اور یہ 5:30 بجے تک چلے گی، بلکہ 3 بجے آپ رکھیں اس کو، تھوڑا سا اس میں وقفہ عصر کا ہم کر لیں گے، ٹائم تھوڑا سا بڑھا لیں تاکہ ہمیں ذکر کا اور درود شریف کا ذرا زیادہ موقع مل جائے۔ آگے دن کھلتے جائیں گے، تم یہ محفل جو ہے انٹرنیٹ پہ یہ تھوڑا سا اس میں بھی اضافہ کر دیں کہ ہم زیادہ محنت کر سکیں ساتھ مل کے بیٹھ کے، باطنی ذکر میں بھی ٹائم مل جائے، درود شریف بھی ذرا زیادہ پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ 3 بجے شروع کریں گے، درمیان میں 10 منٹ کا عصر کا وقفہ کر لیں گے۔ اسلام آباد میں چونکہ اس وقت ٹائم ہوتا ہے، باقی جگہوں جیسے ہو وہ اس میں پڑھ لیں۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جب باطنی ذکر ہو رہا تو اس وقت اٹھ کے کوئی دوست جس کی نماز رہتی ہے وہ پڑھ لے، اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو باہر ہے 22 جنوری 3 بجے شام کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو یہ پروگرام آپ کو مل جائے گا، کوشش کریں اس میں شامل رہیں۔ رات درود شریف اس دفعہ کم پڑھا گیا ہے، پچھلی دفعہ زیادہ تھا، اس دفعہ کم پڑھا گیا ہے۔ کوشش کریں زیادہ پڑھیں، درود خضری آپ کو دیا ہے کہ اپنے طور پہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ پہلے تو ہم یہاں بیٹھتے تو ایک ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوتا تھا اور وہ پھر یہاں پورا کرتے تھے، باقی بھی بہن بھائی اپنی جگہ پڑھ لیتے تھے تو پھر وہ کافی پڑھا جاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہاں محفلیں اب گیدرنگ نہیں ہوتی، صرف انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے، تو اس لیے سب کو یہی گزارش کی کہ اپنے طور پہ پڑھیں، تو اس کو بڑھائیں۔ درود شریف تو آپ جتنا بڑھائیں گے بڑھ جائے گا، چونکہ یہاں شیطان کا دخل تو ہے نہیں۔ ایک ایسے اللہ نے ہمیں کرم کیا ہوا ہے کہ اپنے نبی کا ذکر جو ہے اپنے ساتھ ملا کے دے دیا، تو اس میں پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنا آپ پڑھیں گے، اور آپ کو مثال اکثر سنائی ہے کہ شیطان وہاں نہیں جا سکتا جہاں آپ کے نام کا ذکر ہو، چونکہ آپ کی واضح حدیث، آپ تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے،
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا ہے. اب صحابہ نے دل میں کہا ہر انسان میں تو آپ بھی آتے ہیں. تو خیال گزرا ان کے دل میں. آپ نے کہا میرے ساتھ بھی تھا, میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. تو یہ اس کو مسلمان کرنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کے نفس کی کیفیت بدل جائے گی, پھر یہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. بار بار تو پھرتا رہے گا, بعض تھوڑی آتا ہے وہ, کیونکہ اس کو اللہ نے اختیار دیا وہ ہمارے نفسوں کے اوپر. اب وہ کتنا اثر ہم لیتے ہیں یہ تو ہماری اپنی ہمت ہے. اس لیے تو جہاد نفس جو ہے, جو اس کو جہاد اکبر کہا گیا اور بڑا جہاد. آپ ایک غزوہ میں تھے, جنگ لڑ رہے تھے, جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے جہاد اصغر کیا ہے, چھوٹا جہاد کیا ہے, اب ہم بڑے جہاد کی طرف بڑھیں گے. صحابہ حیران ہوئے کہ اس میں اتنی شہادتیں ہوئیں, اتنا کچھ ہوا, پھر بھی ابھی یہ چھوٹا جہاد ہے تو پتہ نہیں آگے کیا قربانی ہمیں دینی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جہاد میں نفس کے ساتھ لڑائی, وہ تو ہر وقت کی لڑائی ہے نا, تو اس لڑائی کو ہمیں جاری رکھنا ہے. کوشش کریں اس کو جاری رکھیں, کوشش کریں, شروع کریں. پہلے شروع کریں گے تو جاری ہوگی نا. شروع تو ہم کرتے نہیں, وقتی آئے محفل میں بیٹھے, تھوڑا سنا, دعا ہو گئی, پھر بعد میں انتظار میں رہے کہ اس میں کون کون سی دعائیں قبول ہوئی ہیں, پھر اگلی محفل میں دیکھیں گے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے آپ کو امپروو کریں, پھر اللہ تو زیادہ واضح فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں باندھ جاتا ہوں جب آپ تم میرا ذکر کرتے ہو. تو پھر وہ کام ہو جاتے ہیں, پھر وہ تو ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ کام تو دنیا کے چلتے ہی رہیں گے نا, فکریں بھی آتی رہیں گی, بیماریاں بھی آتی رہیں گی, اور سب کچھ بھی ہوتا رہے گا, مصروفیتیں بھی رہیں گی. شوق اپنے کی بات ہے, جتنا شوق آپ دنیاوی کر لیں گے اللہ سے غافل ہو جائیں گے. جتنا اپنے رب کی طرف تعلق کریں گے اتنا سادگی بھی آ جائے گی طبیعت میں, مزاج میں سکون بھی آ جائے گا, عجز مسکینی بھی آ جائے گی, اللہ سے تعلق بھی بن جائے گا, مخلوق بھی خوش ہوگی, آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے, سب کے اوپر اس کا اثر ضرور آئے گا. تو مالک ہم سو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا حالات کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں, ملکی حالات کدھر جا رہے ہیں, وہ سب کچھ آپ دیکھ تو رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا اس ملک کے اوپر بہت کرم ہے, فضل ہے. اور آج پیدائش کا دن ہے حضرت قبلہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا, اور یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اور 25 آپ دیکھتے ہیں کرسمس بھی منائی جاتی ہے. ایکچولی کرسمس جو ہے یہ آپ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے انہوں نے نسبت کیا ہے. یہ پیدائش کا دن نہیں ہے آپ کا, یہ ان کو پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ کو 250-300 سال کے بعد جا کے یہ جو بائبل ہے اس کو دوبارہ ارینج کیا گیا تھا, اس لیے اس کی 2-3 ہیں شکلیں مختلف. جو بھی جس کے پاس صحیفے تھے ان میں صحیفہ کہلاتے تھے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کو حفظ ہو جاتا تھا. پھر صحابہ کرام کو آپ نے توفیق دی, نظر کرم تھی آپ کی, اللہ نے توفیق دی تو وہ ان کو حفظ ہو جاتی تھی ساری. پہلے ایسا نہیں تھا. ایک یعنی لکھی ہوئی, یعنی مختلف چیزوں پہ لکھی ہوئی چیز آ جاتی تھی تو اس کو پڑھتے تھے, دیکھتے تھے تو یاد کر لیتے تھے, ایسے تھا. تو وہ ساری چیزیں گم ہو گئی تھیں. پھر ایک سینٹ پیٹر ان میں آیا جس نے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250-300 سال بعد جا کے یہ واقعہ ہوا ہے. پھر اس نے یہ ساری اکٹھی کی, اور بائبل بھی 2 ہیں, ایک پرانی ہے ایک نئی ہے, وہ ان میں آپس میں فرق بھی ہے ان کا. تو اس میں بہرحال جو ان کو ملی چیزیں سینٹ پیٹر کو اس نے اکٹھی کیں, کچھ اور پہ جو پادری تھے ان کو انہوں نے اکٹھی کیں, تو اس طرح یہ بائبل بن گئی. انہوں نے اپنا اندازہ کیا کہ یہ تو ایک تاریخ رکھ لی انہوں نے, یہ 25 کی. ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کو ان کے بارے میں جو آیا ہے حدیث میں مختلف, جو موسم تھا ان دنوں وہ نہ گرم تھا نہ سرد تھا, اس لیے اندازہ یہ ہے کہ شاید مارچ اپریل کا مہینہ ہوگا. ایک اندازہ ہے انسانوں کا اپنا, چونکہ وہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ سردی جا رہی ہوتی ہے, گرمی آ رہی ہوتی ہے, کہیں جلدی آ جاتا ہے کہیں دیر سے آتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ موسم ایسا تھا. تو دسمبر تو بالکل یخ ہوتا ہے. باہر کیف انہوں نے ایک تاریخ مقرر کر لی, اس کو وہ اس پہ مناتے ہیں. ہم اب قائد اعظم کی پیدائش کا دن بھی ہے. یہ میں نے اس دن کی اس لیے بات کی کہ اس کی ایک اہمیت ہے. سال کا یہ آخری ہفتہ ہوتا ہے, پھر اگلا جو عیسوی سال شروع ہونا ہوتا ہے, تو جو بڑی تبدیلیاں ہیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب یہ جو قائد اعظم کی برتھ ڈے جب آتی ہے تو ایک اللہ کی شان ہے کہ آپ پہ اتنا نظر کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ,
کہ آپ کو پہلے آپ 2 دفعہ مل چکے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو لندن میں ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی حالت جو ہے نا جا کے ان کو دیکھو اور ان کو آزادی کی کوشش کرو. پھر دوسری دفعہ کراچی تھے تو پھر ان کو یہ اس طرح ہوا. یا آپ نے خود ایک بڑے عالم تھے کراچی کے, ان کو بیان بھی کیا کہ میرے ساتھ یہ 2 واقعات ہوئے. اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا یہاں آئے, پھر علامہ اقبال نے جا کے ان کو کہا کہ واپس چلیں, کیونکہ وہ تو مایوس ہو گئے تھے یہاں مسلمانوں سے, وہ چلے گئے تھے اپنی وہاں پریکٹس کرتے تھے, بیرسٹر تھے, پھر آ گئے. تو پھر اللہ نے دیکھیں 7 سال کے اندر ہمیں ایک ملک دے دیا ان کے ذریعے سے. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہوا کہ اتنی جلدی بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی چیز کے ایک ملک مسلمانوں کا خاص طور پہ آزاد ہو جائے. تو یہ ایک مقصد ہے اس کو بنانے کا, کرنے کا اللہ کی طرف سے. تو یہ دن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تبدیلیاں جو ہے نا خوش کن آتی ہیں, ہمیشہ اچھی تبدیلیاں آتی ہیں. قائد اعظم کی برتھ ڈے آئے, آپ دیکھ لیں پچھلے 50 سال میں آپ کو ایک چینج نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ محسوس کریں گے آگے تبدیلی آتی ہے آپ کے ملک کے اندر. یہ جو ان کی جو اس وقت شور انہوں نے سیاستدانوں میں مچایا ہوا, A to Z سب کی بات کرتا ہوں, یہ سب نفس کے غلام ہیں. سب اپنے نفس کے لیے لڑ رہے ہیں. سب کو کرسی چاہیے, ہر ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہے. کسی کا اچھا ہوگا, کسی کا برا ہوگا, کسی کا جیسا بھی ہوگا, لیکن لڑائی ساری دنیاوی ہے, کرسی کی لڑائی ہے. ان کا تو یہ حال ہے. لیکن اللہ کی ذات جب کرم کرتی ہے تو انہی کے ہاتھوں سے کام بھی لے لیتی ہے. یعنی آپ دیکھیں اللہ کی شان ہے. بہت سے واقعات آپ یعنی ایسے ہوئے ہیں کہ جو حکمران جہاں صحیح مسلمان بھی نہیں تھے, ان کے ہاتھ سے بہت ساری چیزیں اللہ نے یہاں کرا دی. وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی, ان کو نماز پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے, ان کے ہاتھ سے ایسے کام ہو گئے. تو ہمیشہ جب بھی اس ملک پہ کوئی مشکل آئی ہے تو ایک ایسا دھکا لگایا کہ اس کی ڈائریکشن ملک کی صحیح ہو جاتی ہے. اب آپ خود دیکھیں گے چند دنوں کے مہینوں کے اندر نا حالات میں ایک دم تبدیلی آ جائے گی اور ایک سکون پیدا ہو جائے گا اور ہر کوئی خوش ہوگا اس میں. یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے بہتر ہوگا نا, کوئی یہ نہیں ہے, سب کو موقع مل جائے گا اس میں. تو ملک پھر آگے بڑھنا شروع, یعنی ایک دوستی کی کیفیت, ایک محبت کی کیفیت لوگوں کے اندر, یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی, بہتری آنا شروع ہو جائے گی. یہ ملک پہ بہت فضل ہے. اور جب ہی 25 آتی ہے قائد اعظم کی برتھ ڈے ہے تو اس سے میں نے تو پیچھے 50 سال کی تاریخ 60 میں یہی دیکھا ہے اس ملک میں کہ یہی ہوا. جب بھی ایسے ہوا بعد میں خوش کن تبدیلیاں آئیں. 2 4 6 مہینے تو ہوتی ہیں, لیکن ماشاءاللہ ہماری قوم ایسی ہے کہ پھر الٹے کام کرتی, پھر وہ گڑبڑ شروع ہو جاتی. پھر 2 3 سال ایسے ہوتا ہے, پھر وہ ایسے. اس ملک میں سائیکل ایسے ہی چلتے ہیں, بہت مرضی ہے مالک کی. تو اس مقصد تو اس ملک کو بنانے کا اللہ کا کچھ اور ہے, تو اس طرف ہم نے بڑھنا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حالات کیسے بدلتے ہیں, آپ خود ہی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. تو کچھ اور بھی بات میں کر سکتا ہوں, ابھی کرنا نہیں چاہتا. یہ جو فوجی چینج ہے یہ بہت بڑی چینج ہے, آپ خود حیران ہوں گے اس کے اوپر. ابھی تو حافظ صاحب جو آئے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہوتے, لیکن یہ بڑی شاندار چیز ہے. آپ خود دیکھیں گے ان کے ہاتھ سے اتنی اچھے کام ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا. یہ تو ایسے لگتا تھا کہ پرانی سسٹم پہ ہی چل رہے, نہیں ایسا نہیں ہے. بس اللہ نے کام لینا ہے, اسی طرح اللہ اچھے لوگ لے آتا ہے, پھر ان سے کام لے لیتا ہے. چلیں مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں جی اپنے راستے کی, اس پہ عمل کی اور سب آگے بڑھنے کی. درود شریف کم پڑھا گیا ہے, کوشش کریں اس کو بڑھائیں. بس میری تو یہی گزارش ہے, جتنا بڑھائیں گے فائدہ تو ہمارا اپنا ہی ہے نا, اتنا ہی فائدہ ہمارا ہوگا. اس کو کوشش کریں, گھروں میں جو پڑھتے ہیں اس کو بڑھائیں, تھوڑا سا ہمت کریں. محفل میں نے دوبارہ بتاؤ 7 کو ہے, دوسری 12 جنوری کو ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ, یا باری تعالی, یا رب العالمین, یا مالک, یا خالق, یا رازق, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ذوالجلال والاکرام, یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین. آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا,
ذکر اذکار کیا گیا، جو کچھ لایا گیا تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جاتا رہے گا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے۔ یا مالک اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں ہماری یہ عاجزانہ التجا قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، طب تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب بران والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حضور صاحبزادہ رفیق اللہ صاحب کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ یا باری تعالیٰ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، تکلیف میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں، سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہے ان کی غیب سے مدد فرما دیجیے۔ یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج، غم، فکر، سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے
سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے، سب کی ظاہری اور باطنی قریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجئے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجئے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجئے۔ یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خیدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں، اپنی یکسوئی کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ بہت فضل و کرم ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد دارے میں ماں، شین للہ غوث اعظم پیر ماں، شرم سارم چونکمن بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکمن بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکمن بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی گھر میں سب کو سلام پیار، عزیزوں کو میرا سلام قبول کریں۔ اللہ حافظ۔